تو قرآن نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اے لوگو یہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے. ایک بات. اب آگے فرمایا ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، مگر یہ اللہ کے رسول ہیں اور ان پر نبوت کو ختم کر دیا گیا. اب توجہ رکھنا، قرآن نے کہا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ تو نہیں، لیکن اللہ کے رسول ضرور ہیں، اور وہ خاتم النبیین، اور ان پر ہم نے نبوت کو ختم کر دیا ہے. وہ خاتم النبیین، ان پر ہم نے نبوت کو، بولیے، ان پر ہم نے نبوت کو ختم کر دیا ہے. اب آپ دیکھیں خاتم النبیین کا معنی خاص طور پر یہ کہنا کہ یہ سب سے آخری نبی ہے. وہ خاتم النبیین سب سے آخری نبی ہے، یا خاتم النبیین، تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ انبیاء کے سلسلے کو ختم کر دیا. سب سے، اگر تا کو زیر سے پڑھیں یعنی خاتم، خاتم النبیین اگر اس کو پڑھیں تو اس کا معنی واضح طور پر بن جاتا ہے کہ ہم نے تمام انبیاء کے سلسلے کو ختم کر دیا. اور تا کے زبر کے ساتھ جس کو ہم پڑھتے ہیں خاتم النبیین، تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ سب سے آخری نبی ہیں. اب توجہ سنیے، قرآن یعنی مسلمانوں نے، میں نے اور آپ نے کیسے یہ سمجھا کہ حضور آخری نبی ہیں اور حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا؟ تو یہ سورہ احزاب کی اس آیت سے ہم نے سمجھا. وخاتم النبیین، ہم نے ان پر نبوت کے سلسلے کو، بولیے، سب سے آخری نبی. وخاتم النبیین، یہ سب سے آخری نبی ہیں. اچھا، یہ معنی ہم تک کیسے پہنچا؟ یہ امت کے تسلسل سے پہنچا. حضرت صدیق اکبر سے لے کر آج تک ساری امت نے اس کا یہی معنی کیا کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ آخری نبی ہیں. اور قرآن کریم نے یہ مسلمان ہونے کے لیے یہ شرط لگائی ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو اتباع کرتا ہے امت کے تسلسل کی اور ان کے راستے سے ہٹتا نہیں. امت جس عقیدے اور نظریے پر رہے گی اسی پر وہ رہتا ہے. تو قرآن کریم کی آیت میں موجود ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں اللہ فرماتا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ شخص جو مسلمانوں کے طریقے سے ہٹے اور ایسا طریقہ اختیار کرے جو مسلمانوں کا طریقہ نہیں، تو اللہ فرماتا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، تو جس طرف وہ بھٹکے گا ہم اس کو اسی طرف بھٹکا کر رکھیں گے اور اسے جہنم کی طرف لے جائیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. تو سورہ نساء کی آیت نمبر 115 نے ہمیں کیا درس دیا کہ مسلمان ہونے کے لیے صرف نماز پڑھنا ہی نہیں، مسلمان ہونے کے لیے یہ ہے کہ جو عقیدہ ہمیشہ سے امت کا رہا اس امت کے عقیدے پر وہ قائم ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر آج تک تمام نے وخاتم النبیین کا یہی معنی لیا کہ آپ سارے نبیوں میں آخر ہیں. سارے نبیوں میں، بولیے، سارے نبیوں میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو آخری بنایا. اب ذرا ادھر توجہ کریں اور میں اس کو تھوڑا سا آگے لے کر چلتا ہوں. اس معنی کو آپ ہٹا نہیں سکتے، اس کا معنی آخری نبی ہی ہوگا. اس کا معنی کیوں؟ اس لیے کہ قرآن عربی میں ہے، اور قرآن عربی میں ہے تو قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ جو ہے تو عربی میں، لیکن اس کو حل ڈکشنری سے نہیں کیا جائے گا. اس کے الفاظ کا ترجمہ معنی ڈکشنریوں سے نہیں لیا جائے گا، بلکہ زبان مصطفیٰ سے لیا جائے گا. بولیے سبحان اللہ. قرآن مجید فرقان حمید، یہ قاعدہ ہے قرآن کو سمجھنے کا نظریات اور عقائد کے اندر کہ قرآن کے الفاظ، کیونکہ ہر زبان میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. اسی طرح عربی زبان میں بھی ایک لفظ ہوتا ہے اور اس کے کئی معنی ہوتے ہیں. تو اسی طرح جہاں پر ایک لفظ کے کئی معنی ہیں تو پھر اس کو ہم متعین کرتے ہیں حضور کی زبان سے. کس سے؟ بولیے، کس سے متعین کرتے ہیں؟ مرزائی اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں وہ خاتم النبیین کہ آپ سب سے افضل نبی ہیں، یعنی حضور سب سے افضل نبی ہے. یعنی اس مرتبے کا تو کوئی نہیں آئے گا لیکن چھوٹے مرتبے کا آئے گا. ہمارے علماء نے یہ کہا اور امت کا یہ اجماع ہے، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں جو قرآن کی آیت میں نے آپ سے پڑھ دی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر آج تک پوری امت مسلمہ رسول اللہ سے اس آیت کا یہی معنی لیتی ہے، افضل ہونا یا مہر لگا دینا یہ معنی نہیں لیتی. معنی یہ لیتی ہے وہ خاتم النبیین
آپ سب سے آخری نبی ہیں۔ اب جو بھی سب سے آخری نبی، خاتم النبیین کا ایک ہی معنی سب سے آخری نبی، اب جو بھی شخص اس آیت کے خاتم کے معنی کو یا خاتم کے معنی کو آخری ہونے سے ہٹائے گا، امت نے اس کی تکفیر کی، اور اس پر امت کا اجماع ہوا ہے کہ اس کا ایک ہی معنی ہے کہ آپ سب سے آخری نبی ہیں۔ حضرت قاضی اعظم رحمہ اللہ کا یہ جملہ سنیے، پھر میں اس کو تھوڑا مزید آپ کے دلچسپ بنانے کے لیے کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت قاضی اعظم رحمہ اللہ لکھتے ہیں، شفا شریف میں فرماتے اخبر انہ خاتم النبیین، کہ قرآن نے یہ خبر دی ہمیں کہ خاتم النبیین، اس کا معنی ہے لا نبی بعدہ، اس کا ایک ہی معنی ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ وَأَخْبَرَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى أَنَّهُ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَأَنَّهُ أُرْسِلَ كَافَةً لِلنَّاسِ، فرمایا قرآن نے ہمیں یہ درس دیا کہ حضور آخری نبی ہیں اور ساری کائنات کے لیے آپ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ فرمایا وَاجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى حَمْلِ هَذَا الْكَلَامِ عَلَى ظَاهِرِهِ، ساری امت نے اس آیت کو ظاہری معنی پر محمول کیا کہ وَأَنَّ مَفْهُومَهُ الْمُرَادَ بِهِ دون تعویل ولا تخصیص ولا شک فی کفرہ ہؤلاء الطوائف کلھا قطعا واجماعا سمعا، فرمایا اس کا ایک ہی معنی ساری امت نے لیا، اور وہ یہ لیا کہ آخری نبی ہے۔ اس معنی میں نہ تعویل ہوگی نہ اس معنی کو بدلا جائے گا، جو اس کے معنی میں شک کرے یہ بدلے وہ دار اسلام سے خارج نہیں۔ ایک لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پر صلاۃ، اس کا معنی رحمت ہے، دعا ہے، زکات اس کا معنی پاکیزگی ہے، صوم اس کا معنی رکنا ہے، حج اس کا معنی جد و جہد ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہے واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اس سے مراد یہ تم مسجدوں میں جا کے کیا کر رہے ہو بھائی؟ اس نے کہا کیوں؟ مسجدوں میں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو کہا یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا؟ کہا جی قرآن میں لکھا ہوا نہیں واقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو۔ تو اس نے کہا صلاۃ کا معنی تو عربی زبان کا لفظ ہے یہ، اور ڈکشنری میں اس کا معنی تو دعا کرنے کے ہیں، رحمت کے ہیں، مقابلے کے ہیں، تو لہٰذا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو آپ اس کا آسان جواب یہ دیں گے کہ صلاۃ کا لفظ آیا قرآن میں، اور اس کو اس اصل شکل میں سمجھایا مصطفیٰ کریم۔ اسی طرح یہ کہ وَآتُوا الزَّکاۃ، اس کا معنی ہے کہ پاکیزگی پھیلاؤ، خود بھی پاک کرو دوسروں کو بھی پاک کرو۔ تو مسلمانوں کو کہ نہیں، زکوٰۃ کا معنی ہے مالی شکل کے اندر مال دینا، اور وہ مال تمہارے مال کو بھی پاک کرے، پاکیزگی کے معنی اس میں ہوگا، اور تمہارے گناہوں کو بھی سے تمہاری طبیعت کو پاک کرے۔ وہ کہنے جناب زکوٰۃ کا معنی تو پاکیزگی ہے، ہم نے کہا قرآن جب اتر گیا تو قرآن کے ساتھ نبی بھی آئے ہیں، تو قرآن کی آیات کا ترجمہ ڈکشنری یہ عربی لغت سے نہیں ہوگا بلکہ زبان مصطفیٰ سے ہوگا۔ اس لیے صلاۃ کا معنی رحمت نہیں بلکہ اس فعل خاص کے ساتھ ہوگا، زکوٰۃ کا معنی پاکیزگی نہیں بلکہ اس خاص صورت کے ساتھ ہوگا جو مسلمان کرتے ہیں۔ صوم کا معنی صرف رکنے کا نہیں ہوگا بلکہ اس معنی کے ساتھ ہوگا جس کو آپ روزہ کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے میرے دوست اس بات کو ذکر فرمایا کہ قرآن مجید سورہ نحل میں اس بات کو ذکر کرتا ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، حبیب ہم نے اس قرآن کو اتارا، اور قرآن کو اتارنے کے ساتھ لوگوں کے حال پر قرآن کو نہیں چھوڑ دیا کہ لوگ قرآن لیں اور خود اس کو سمجھتے رہیں۔ فرمایا نہیں، محبوب وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے تجھ پر قرآن اتارا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تجھ پر اس لیے اتارا کہ اس کے معنی کو تو سمجھائے، تبیین، تو کھول کھول کے اس کے معنی کو بتائے، ما نزل الیہم، جو ان لوگوں کے بارے میں ہم نے تجھ پر اتارا ہے۔ تو محبوب یہ قرآن ہم تجھ پر اتاریں گے لتبین للناس ما نزل الیہم، جو عقیدہ لوگوں کے لیے ہم نے بیان کیا اس کو کھول کے تو اس کو بیان کر۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور خاتم النبیین کا کیا معنی ہے، یا خاتم النبیین کا معنی جو ہے اس کو کس معنی پر رکھا جاتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا معنی خود اپنی زبان مبارکہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو۔